پہلی ذمہ داری تو مسلمان کی یہ ہے کہ جہاں مدرسہ دیکھتا ہے تو مسلمان کا دل خوش ہو جائے کہ ہاں الحمدللہ یہاں مدرسہ موجود ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اکابر علماء نے، حفاظ اور قراء نے ایسے مجاہدے کیے، اور ان مجاہدوں کے نتیجے میں آج آپ ملک کی طول و عرض میں دیکھیں، دور دراز کے پسماندہ علاقوں میں دیکھیں، کہیں پہاڑ کی چوٹی پہ کسی بستی میں جا کے دیکھ لیں، جہاں نہ بجلی ہے، نہ موبائل کی سروس ہے، نہ وہاں پہ گیس ہے، نہ وہاں پہ اسکول کی تعلیم ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ وہاں کوئی نہ کوئی مدرسے کا فرزند آپ کو وہاں دین کا کام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جہاں زندگی کی کوئی سہولت میسر نہیں ہے وہاں قرآن کی تعلیم کی سہولت میسر ہوتی ہے۔ یہ ان علماء، حفاظ اور قراء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ مدرسہ دیکھے تو خوش ہو جائیں۔ ہمارے پڑوس میں مدرسہ بنے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ میسر آ گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں مدرسہ ہوتا ہے وہاں رحمتیں اترتی ہیں۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پہ رحمتیں اترتی ہیں۔ قرآن عظیم الشان اس بات پہ گواہ ہے۔ اور جب یہ رحمتیں اترتی ہیں تو صرف اس جگہ پہ نہیں اترتی جہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، بلکہ ارد گرد کی آبادیوں کو بھی ان رحمتوں میں سے، برکتوں میں سے حصہ ملتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی پر تو برکتیں اترتی ہی ہیں، مسجد اقصی کے ارد گرد بھی ہم برکتیں اتارتے ہیں۔ تو جہاں مسجد ہوتی ہے، جہاں مدرسہ ہوتا ہے، صرف وہاں پہ برکت نہیں اترتی بلکہ ارد گرد کے مضافات اور آبادیاں بھی برکتوں میں سے حصہ پاتی ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر قبرستان میں کوئی نیک مردہ مدفون ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو رحمتیں اترتی ہیں تو آس پاس کی قبروں پر بھی رحمتیں اترتی ہیں اور ان کو بھی رحمتوں میں سے حصہ مل رہا ہوتا ہے۔ یہ کیسی مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے تو وہ ایک خادم تھا، وہ پنکھا چلا رہا تھا۔ وہ پرانے زمانے میں جو پنکھے نیچے چھت کے ساتھ لٹکاتے تھے تو رسی کے ساتھ کھینچتے تھے، تو ساتھ وہ سوال کرنے والا بیٹھا ہوا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ پنکھا چل رہا ہے کس کے لیے چل رہا ہے؟ کہتے ہیں حضرت آپ کے لیے چل رہا ہے اور کس کے لیے چل رہا ہے؟ کہتے ہیں اچھا ہوا مجھے محسوس ہو رہی ہے، آپ کو بھی محسوس ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں ہاں مجھے بھی محسوس ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں یہی آپ کے سوال کا جواب ہے، پنکھا میرے لیے چل رہا ہے لیکن میرے ساتھ آپ چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو بھی حصہ مل رہا ہے۔ ایسی ہی جہاں مدرسہ ہوتا ہے آس پاس کی آبادیوں پر بھی رحمتیں اترتی ہیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں، اللہ والوں پر رحمتیں اترتی ہیں، تو ساتھ ہم نشین بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتے۔ مدرسہ خیر کا مرکز ہے، مدرسے کی وجہ سے ہماری آبادیاں محفوظ ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کشف کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، میں کشف کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک بستی، ایک علاقے کے لوگوں کے اعمال اتنے بگڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو عرش پہ جلال آتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ ان لوگوں کے نیچے سے زمین کو اٹھا دو، الٹ دو، ان سب کو تباہ و برباد کر دو۔ فرشتے زمین پہ آتے ہیں، حالات کا جائزہ لیتے ہیں، پھر اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے تو ہمیں بھیجا ہے کہ ان لوگوں کے نیچے سے زمین کو الٹ دو۔ جبکہ وہاں تو دیکھا دارالعلوم میں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اچھا بچے قرآن پڑھ رہے ہیں؟ جی ہاں اللہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اچھا پھر بستی والوں سے 40 سال کے لیے عذاب کو مؤخر کر دیں۔ وہاں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں ان مدرسوں کی وجہ سے کیا کیا عذابات ہم سے ٹلتے ہیں۔ پچھلے زمانوں میں، پچھلی امتوں میں
اگر کسی قوم کے اندر ایک خرابی عام ہو جاتی تھی، اسی ایک خرابی کی وجہ سے وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی تھی، اور آج ہماری اس قوم میں سابقہ امتوں کی ساری خرابیاں موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ اس قوم کی حفاظت کرتا ہے، پھر بھی بارش اترتی ہے، پھر بھی زمین سے سبزہ اگتا ہے، پھر بھی درختوں پہ پھل لگتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اور کچھ بھی نہیں ہے، ہاں اس زمین پر دینی مدارس ہیں، دین کا کام کرنے والے مراکز ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت کرتا ہے۔